اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عشرہ صحابہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور نہایت ہی دلچسپ مطالب اگر آپ نے ہمارے گزشتہ اقساط کو ملاحظہ نہیں کیا تو حتماً ملاحظہ کیجئے۔ وہاں پر ہم نے صحابہ رسول کے حوالے سے اور جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کلہم عدول، اس کے حوالے سے نہایت ہی دلچسپ مطالب مسلسل ہم پیش کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں بھی بہترین مطالب آپ کو صحابہ کے حوالے سے بیان کریں گے، چونکہ یہ ایک تشیع کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ شیعہ صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کو بالکل بھی اپنی مجالس کی زینت نہیں بناتے۔ تو ہم نے عشرہ صحابہ کے تسلسل شروع کیا، اگرچہ جن کے مقابلے میں ہم نے شروع کیا، یعنی جن کے جواب میں ہم نے شروع کیا، نہر چینل پر عشرہ صحابہ شروع کیا گیا، پہلی مجلس کے بعد ان کا میٹر ختم ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نہیں رکیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو صحابہ کے وہ فضائل بیان کریں گے آپ کے لیے کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے کہ بھائی آپ ہماری کتابوں میں اتنے صحابہ کے فضائل موجود ہیں اور ہم اس سے بے خبر تھے، تو لہٰذا انشاءاللہ آج بھی بیان کریں گے۔ گزشتہ اقساط اگر آپ نے ملاحظہ نہیں کی تو حتماً ملاحظہ کریں۔ یہ جو ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے نہایت ہی معلوماتی ہے، نہایت ہی دلچسپ ہے۔ چلتے ہیں، دیکھتے جی صحابہ جو ہیں وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری جلد نمبر 4، مولانا محمد داؤد راز اہل حدیث جو شیخ الحدیث ہیں ان کی اس میں ترجمہ بھی ہے، ان کا ترجمہ اور تشریح ہے، مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کی۔ اس میں جب جاتے ہیں تو روایت ملاحظہ فرمائیں، بخاری کی روایت نمبر ہے 2708 روایت ہے۔ آپ اس کو انٹرنیشنل نمبر بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کو اگر سرچ کریں گے۔ دیکھیں جی صحابہ رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کے بعد صحابہ امیر المؤمنین کی بیعت توڑ دیں، صحابہ غدیر کو بلا دیں، حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ ہو جائے صحابہ کچھ نہ کریں۔ ہاؤ از پاسبل، کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن ہے کہ صحابہ خود رسول کے زمانے میں بھی رسول اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ کو ہوائے نفس کا غلام سمجھتے تھے، الیاذ باللہ۔ رسول اللہ کے متعلق ان کا کیا عقیدہ تھا آپ کی صحیح بخاری سے پیش کر رہے ہیں۔ روایت کیا ملاحظہ کریں۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی، زبیر بیان کرتے ہیں ان میں، اور ایک انصاری صحابی جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینے کی، یعنی ایک صحابی جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، بدری صحابی۔ پچھلی قسط میں ہم نے کچھ مطالب بیان کیے تو کسی بھائی نے کمنٹ کیا کہ بھائی رسول کی حدیث میں ہے بدر میں لڑنے والے صحابہ سارے جو کچھ کر لیں معاف ہے۔ یہ نہیں، رسول پہ تہمت لگائی، جبکہ دیکھیں کہ وہ افراد کے جو رسول کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے ان کے لیے انہوں نے کیا گھڑا کہ جی بدر والے سارے ان کو معافی ہے۔ اچھا جی، جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینے کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا، وہ اپنا مقدمہ رسول کی خدمت میں لے کے آیا۔ کون؟ بدر کا ایک صحابی رسول کی خدمت میں لے کے آیا، مقدمہ لے کر آیا جناب۔ مسئلہ کس کا تھا؟ ایک پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ کو سیر کیا کرتے تھے، سیراب کیا کرتے تھے، یعنی وہ ایک پانی کا نالا تھا، اس سے جیسے آج بھی ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے کہ پانی کا نمبر لگتا ہے، باریاں لگتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا زبیر تم پہلے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ اب وہ فیصلے کے لیے آیا کہ بھائی رسول میرے لیے یہ فیصلہ کیجئے کہ زبیر جو ہے وہ میرے ساتھ اس مسئلے میں نزاع کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے زبیر کے حق میں جب فیصلہ سنایا تو وہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا سمعا و طاعتا قبول کیا؟ نہیں بھائی، وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے، توجہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا زبیر تم پہلے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ اس پر انصار کو غصہ آ گیا اور کہا یا رسول اللہ، عاشقان رسول نے وہاں پر کیا کیا دیکھے گا، کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں، یہ آپ کا پھپھی زاد ہے؟ آج ایک جج کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھائی اقربا پروری ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک عام جج ہے، وہ ظاہری بات ہے اقربا پروری کر رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، آپ کہتے ہیں دیکھیں اس نے نا عدالت اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس نے اپنی اقربا پروری کو مد نظر رکھا۔ تو یہاں پر یہ انصاری صحابہ اور جناب جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تہمت لگاتے ہیں؟ رسول اللہ کو ہوائے نفس کا غلام سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ۔ کیا ہے جی؟ اچھا یہ آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں تبھی آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر رسول اللہ آپ کہتے ہیں بھائی کیا ہے جی بدری صحابی تو سارے معاف ہیں، جنتی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں چلیں بدری صحابی ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں بھائی، رسول اللہ کا عکس العمل، رسول اللہ کا وہاں پر ریئیکشن چیک کریں۔ اس پر رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اے زبیر، آگے صفحہ نشون مزید،
اب یہاں پر رسول اللہ جو ہیں وہ غصہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کیا فرمایا کہ اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے۔ رسول اللہ غصہ ہو گئے، تو لہٰذا یہ صحابی رسول کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہوائے نفس کا اعلیٰ باللہ غلام سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا اور جناب کیا کر دیا، زبیر اپنے پھپھی ذات کے حق میں فیصلہ سنایا۔ اچھا جی، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور کیا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ پہ یہ اعتراض کیا، اب ایک اور اعتراض، یہ دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا ان روایات کی طرف۔ صحیح بخاری، دوبارہ ہم انشاءاللہ صحیح بخاری سے بھی باہر نہیں جا رہے، صحیح بخاری جلد 4 چوتھی جلد ہے، مولانا محمد داؤد راز صاحب کی ترجمہ و تشریح کے ساتھ۔ یہاں پر جب جاتے ہیں تو روایت نمبر 3147 میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قبیلہ، جو ایک قبیلہ تھا حوازن کا، حوازن قبیلہ کے اموال میں سے غنیمت دی، اور آپ قریش کے بعض آدمیوں کو تالیف قلب کی غرض سے، کس کی غرض سے، یعنی ان کے تاکہ قلوب جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، اس کی غرض سے 100 اونٹ دینے لگے۔ تو بعض انصاری لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بخشش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، یغفر اللہ لرسول، کیا مطلب، اللہ تعالیٰ رسول کو معاف کرے۔ کیا کیا رسول اللہ نے، ایسا کوئی گناہ انجام دیا، اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ ان تینوں معاف کرے بھائی جوڑا تو یہ کام کیتا ہے۔ انصاری صحابہ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بخشش کرے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، یہ کیا ہے، یہ کون سا انصاف ہے، حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا، ان کے شہر کو ہم ہی نے فتح کیا۔ انس نے بیان کیا حضرت کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے انصار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک ڈیرے میں جمع کیا، ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں بلایا۔ جب سب انصاری لوگ جمع ہو گئے تو حضرت بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا آپ لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ بات معلوم ہوئی ہے، وہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحابیوں نے رسول اللہ کے بارے میں ایسی بات کی تو رسول اللہ نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں ان کی۔ انصار کے سمجھدار لوگوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم میں جو عقل والے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائیں، البتہ چند نوعمر لڑکے ہیں انہوں نے ہی یہ کہا ہے۔ اچھا، اللہ رسول اللہ کی بخشش کرے، اب قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے اور ان کو دے کر ان کا دل ملاتا ہوں، یعنی ان کو اسلام کی طرف جو ہے وہ مزید راغب کرتا ہوں۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ کو لے کر واپس جا رہے ہوگے، یعنی ایک طرف مال ایک طرف اللہ کا رسول، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لیے جا رہے ہیں۔ سب انصاریوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر حضرت نے ان سے فرمایا میرے بعد تم یہ دیکھو گے، اب دیکھیں رسول اللہ جو ہے وہ ان سے کیا امید رکھتے تھے، توجہ کیجیے گا، میں اس لیے روایت کو مکمل پڑھ رہا ہوں، پھر کہیں گے جی تختی کر دی، پورا نہیں پڑھا روایت کو۔ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، اس وقت تم صبر کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملو اور اس کے رسول سے حوض کوثر پر۔ انس نے بیان کیا پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، رسول نے ہمیں تاکید کی تھی صبر کرنے کی، ٹھیک ہے، کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، اس وقت تم نے صبر کرنا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا۔ لیکن رسول اللہ نے جب حکم دیا صبر کرنا ہے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، صبر نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر روایت نمبر 3150، اسی سے ملتی جلتی روایت لیکن زبردست روایت ہے۔ روایت یہ ہے جی، حنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا۔ اچھا، اب اقرع بن حابس جو تھا اس کو 100 اونٹ دیے، اتنے ہی اونٹ عیینہ بن حسین کو دیے اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا۔ اس پر ایک شخص معتب بن قشیر منافق، یہیں پہ رکنا ہے، اب یہ کون ہے، یہیں پہ منافق لکھا ہوا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ معرفت الصحابہ ابو نعیم اصفہانی کی، یہ کون ہے جی، معتب بن قشیر، شاہدہ بدرن، بدر میں شریک تھا، صحابی رسول بدر میں شریک تھا، اور وہاں پر داؤد راز صاحب نے اس کے ترجمے میں لکھ دیا منافق، ٹھیک ہے۔
اب روایت کی طرف ہم چلتے ہیں واپس. تو پس یہ معتب بن قشیر جو ہے یہ ایک منافق تھا. اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں, ایک شخص معتب بن قشیر منافق نے, اب بدری صحابی کو آپ کے اپنے ہی ایک عالم نے, اہل حدیث شیخ نے کیا کہا ہے؟ منافق کہا ہے. جو آپ لوگ تشیع کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ تشیع کیا کرتی ہے جی؟ صحابہ کو برا بلا کہتی ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب یہی صحابی, بدری صحابی جس کے بارے میں آپ لوگوں نے حدیثیں وہاں پہ گھڑی ہوئی تھیں, جو آپ کی حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں کہ جو مرضی کچھ کر لیں یہ بخشے ہوئے ہیں, تو اس کو کیوں نہیں بخشا بھائی؟ اس کو کیوں منافق بنایا؟ خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملوز خاطر رکھا گیا, نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال. کس نے؟ ایک بدری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ رسول اللہ نے نہ تو عدل کو ملوز خاطر رکھا ہے, نہ خدا کی خوشنودی کو ملوز خاطر رکھا ہے. میں نے کہا واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ کو ضرور دوں گا. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی. حضرت نے سن کر فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول بھی عدل نہ کریں تو پھر عدل کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھوں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی لیکن انہوں نے صبر کیا. صحابہ رسول اللہ کو تکلیف دیتے تھے. یہ کون ہے جی؟ جنتی صحابی. کون ہے؟ آپ کے اپنے صحابہ کہ جو رسول اللہ کو کیا ہے جی؟ غصہ دلا رہے ہیں. آپ اسی طرح تقسیم مال پر اعتراض کی ایک اور روایت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ کس طریقے سے رسول پہ اعتراض کرتے تھے. صحیح بخاری مولانا محمد داؤد راز صاحب, یہاں پر روایت نمبر 7432. اچھا جی, روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا. آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا اور مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا, سفیان نے خبر دی ان کے والد نے, کہ علی علیہ السلام اور ان کے رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا حضرت کی خدمت میں بھیجا تو حضرت نے کیا کیا جی؟ اسے اقرا بن حابس حنظلی عیینہ بن بدر فزاری, ہو تھوڑی سی تفصیل سے روایت ہے وہی. اچھا, تقسیم کیا. اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا حضرت نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں. پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی, پیشانی ابھری ہوئی تھی, داڑھی گھنی تھی, دونوں کلے پھولے ہوئے تھے, سر گٹھا ہوا تھا, اس مردود نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو. مردود کیوں؟ انصاری صحابی تھا بھائی. وہ اس روایت میں کہا کہ جی کیا ہے, یہی روایت وہاں پہ تھوڑی سی اس کے ساتھ ہے, لیکن وہاں پہ کہا جی کم عمر لڑکوں نے یہ بات کی, جو حنین کے اس پہ اپنا جو رسول اللہ پہ اعتراض کیا مال کی تقسیم میں, وہاں پر نوجوان تھے, کم عمر لڑکے تھے. یہاں پر کیا ہے جی؟ ایک اچھی خاصی داڑھی والا, صحیح گھنی داڑھی جناب مولوی صاحب تھے کوئی. تو اس مردود نے کہا اے محمد اللہ سے ڈر. کیوں بھائی؟ اس کو آپ نے مردود کیوں کہا؟ کیا یہ صحابی نہیں تھا؟ من رآہ, جس نے رسول کو دیکھا, وہ صحابی, وہ صحابی ہے. تو یہ تو رسول کو دیکھ رہا ہے. احمد ابن حنبل کے نزدیک, بخاری کے نزدیک یہ صحابی ہے. اس کو آپ نے کہا مردود. سبحان اللہ. اے محمد اللہ سے ڈر. حضرت نے فرمایا اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنا کے بھیجا ہے. صحابی ہو, سمجھو, تازہ مسلمان ہوئے ہو, اور مسلمان بھی پتہ نہیں صحیح سے ہوئے یا نہیں ہوئے. ظاہراً تو اسلام کو آپ لوگوں نے قبول کر لیا, لیکن اندر سے وہی جس لالچ کے لیے مسلمان ہوئے تھے, مال نہیں مل رہا, مال غنیمت رسول کسی کو زیادہ دے رہے ہیں, کبھی زبیر کی حکمہ فیصلہ سنا رہے ہیں, صحابی غصے میں, بھائی اسلام ہم کس لیے لے کر آئے تھے جب ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے. اچھا, تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے. پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد یا حضرت عمر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی. ٹھیک ہے, توجہ کیجیے گا, قتل کی اجازت چاہی تو حضرت نے منع فرمایا. پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آج نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, انہی کی نسل میں سے وہ تراویح پہ دڑا دڑ لگے پڑے ہوتے ہیں, قرآن کے لفظ ہیں صرف, اور وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور سے پار نکل جاتا ہے. وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے, اہل اسلام کو, یعنی شیعوں کا کافر کہا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں رسول اللہ کی پیشن گوئیاں تھیں, رسول اللہ کی پیشن گوئیاں تھیں. اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. بھائی جو بت پرست ہیں ان کو یہ کچھ نہیں کہتے, اور اہل اسلام کو کافر کہتے ہیں.
یہ مکمل تطبیق ہو رہی ہے آج کے زمانے میں۔ رسول اللہ نے اس زمانے میں پیشن گوئی کی تھی، یہ لوگ جو رسول اللہ پہ اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ کے عدل و انصاف پہ اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ کی حقانیت پہ معترض ہوتے تھے، آج دیکھیں رسول اللہ کے کلمہ گوؤں کو کافر کہہ کر بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں۔ اور اگر میں نے ان کا دور پایا، انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔ کون ہے یہ؟ صحابی، اور اسی کی نسل میں سے انہی کے پیروکار جو ہیں، انہی صحابہ کے پیروکار آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب چلتے آ رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں، اور یہ ایک بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ صحابہ تھے کہ جو کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے اوپر اعتراض کرتے تھے، رسول اللہ کو غصہ دلاتے تھے، رسول اللہ کو غضبناک کرتے تھے۔ تو یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید صحابہ کے فضائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔